اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. معزز بھائیوں، سورۃ الانفال یہ مدنی سورت ہے، اور یہ سورت جو نازل ہوئی تقریباً ان زمانوں میں نازل ہوئی جب جو ہے غزوہ بدر کا جو ماحول تھا مدینے میں، اس موقع پہ یہ سورت نازل ہوئی. اور اس سورت کا نام انفال ہے. کیا نام ہے؟ انفال. انفال کسے بولتے ہیں؟ عربی زبان میں النفل، النفل، انفل، ينفل، انفال، یہ سارے جو نون فا لام جس کے معنی زائد کے. نمازیں پڑھتے ہیں، 2 رکعت پڑھے سنت، اس کے بعد 2 رکعت کیا ہے؟ نفل. نفل کیا ہے؟ زائد. اسی طریقے سے یہ جو نفل ہے یہ زائد ہے. انفال کے معنی جو ہے زائد کے ہیں. یہ اصلی معنی. مرادی معنی کیا ہے زائد؟ مرادی معنی مشرکین سے جنگ کریں گے اور پھر اس جنگ کے بعد جو مال حاصل ہوگا، جو مال غنیمت کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں انفال. سمجھ میں آئی بات؟ انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو. اچھا، اس مال غنیمت کو زائد کیوں بولتے ہیں؟ مال غنیمت انفال ہو گیا، لیکن اس کو زائد کیوں بولتے ہیں؟ دیکھو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، اللہ کی راہ میں نکل جانا، جب بندہ کوشش کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مال حاصل کرنا ہوتا ہے؟ نہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے اللہ کی رضا. صرف اللہ کی رضا. اللہ خوش ہو جائے، اس کی مغفرت ہو جائے. ہاں، جب بندہ کوشش کرتا ہے اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، اللہ اسے کامیابی بھی نصیب کرتا ہے، تو اللہ کی رضامندی تو مل گئی، لیکن اس سے زیادہ کیا ملا؟ دنیا کی جو دولت تھی، جو مال تھا، وہ مل گیا. اسی لیے مال غنیمت کو کہتے ہیں انفال. یہ مدنی صورت ہے. اب معلوم ہونا چاہیے ہم جو ترتیب کے ناحیے سے پڑھتے آ رہے ہیں، یہودیوں کی، مشرکین کی، عیسائیوں کے حالات، پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس سے پہلے کی صورت میں دنیا کے فسادات، دنیا میں برائیاں جو ہو رہی ہیں اس کی وجہ. لیکن یہاں پر اس صورت کا مقصد یہ ہے کہ تم جب نیکیوں میں آگے بڑھو گے اور کوشش کرو گے، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا. اس صورت میں 2 لفظ 2 جگہ استعمال ہوئے، ایک مغفرت، دوسرا رزق کریم. اللہ تمہاری مغفرت فرمائے گا اور بہترین روزی تمہیں دے گا. کہاں استعمال ہوا ہے؟ اللہ نے جب اس سورت کے آیت نمبر 4 پر اور آخری آیت سے ایک آیت کا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوشش کرو گے تمہاری مغفرت بھی ہو جائے گی اور تمہیں بہترین روزی دی جائے گی، لیکن کوشش کرنا. اس کے تعلق سے شان نزول کیا ہے؟ شان نزول بولتے ہیں کوئی بھی سورت نازل ہوتی ہے یا کوئی بھی آیت نازل ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے. اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے. اب تک ہم شاید ایک بھی شان نزول نہیں پڑھے ہیں. شان نزول ایک وقت کی بات ہوتی ہے جس کی مناسبت سے اللہ رب العالمین کی جانب سے قرآن مجید کی آیتیں اترتی ہیں. جیسا یسألونک عن الانفال کہ وہ مال غنیمت کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے مال غنیمت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے.
مال غنیمت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو بدر کی جنگ سے فارغ ہوئے تو ایک صاحب جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. بہت خوبصورت تلوار تھی جو مال غنیمت میں آئی تھی. مال غنیمت تقسیم نہیں ہوئی تھی تب تک، اور تب تک یہ آیتیں بھی نازل نہیں ہوئی تھی. سارے مشرکین سے حاصل شدہ مال جمع ہو گیا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی. ایک آدمی جو آئے آ کر کے کہا اللہ کے نبی یہ تلوار بہت خوبصورت ہے، مجھے دے دیجیے میں لے لوں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میری ملکیت میں نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت تک مال غنیمت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. کچھ ایام گزرے، مطلب کچھ گھنٹے گزرے، اچانک جو ہے اللہ کی جانب سے یہ آیتیں نازل ہوئی. وَلِلْأَنْفَالِ آپ کہہ دیجئے یہ مال غنیمت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو اور اسے مال تقسیم کرنے کا جو آداب ہے اس صورت نے بتایا. تو پیارے نبی نے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ فلاں آدمی کو لے کر کے آؤ جس نے تلوار مانگی. گئے اس آدمی کو لے کر کے آئے. آنے کے بعد پیارے نبی نے کہا لو اب یہ میری ملکیت میں آ گئی. کیوں؟ اس سے پہلے جو ہے مال کی تقسیم کیسے ہونا یہ حکم اللہ کی جانب سے نہیں آیا. جب حکم آ گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اس کے بارے میں احکامات نازل ہوئے گئے، لیجیے آپ کا حق یہ ہے آپ لے کر کے جائیں. یہ شان نزول ہے. اس میں بہت سارے آیتیں ہیں. بسا اوقات شان نزول میں ایک سورت بھی اترتی ہے اور ایک آیت بھی اترتی ہے، کبھی کبھار ایک لفظ بھی اترتا ہے. شان نزول یعنی ایک واقعے کے تحت اللہ کی جانب سے ایک پرٹیکولر پیغام اس موقع سے مناسبت رکھتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ نے اس صورت میں کچھ پیغامات دیے. اب مال غنیمت کے تعلق سے، جنگ کے تعلق سے، مال غنیمت کے تقسیم کے تعلق سے وہ ساری چیزیں تو اس میں موجود ہیں، لیکن وہ کیا باتیں ہیں جو اس صورت میں ہمارے لیے عمل کرنے والی ہیں. انشاءاللہ صرف وہ باتیں آج ہم جانیں گے. اللہ نے آیت نمبر 1 میں کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ. نمبر 1 تمہیں دنیا کا چاہے کتنا بھی مال مل جائے تمہیں کرنا کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے. خزائن تمہارے قدموں میں گر جائے تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے. نمبر 2 وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. معلوم یہ پیغامات کس کے لیے ہیں؟ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے تھے بدری صحابہ کے لیے پیغامات ہیں، لیکن ہمارے لیے بہت سبق رکھنے والا ہے. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. تمہارے آپس میں جو معاملے ہیں اس کی اصلاح کرو. اللہ سے ڈرو، آپسی معاملے کی اصلاح کرو. نمبر 3 اطیعوا اللہ. اللہ کی اطاعت کرو. اور رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مؤمنین. اگر تم مومن ہو تو کم سے کم یہ 4 کام کرو. ہاں، اور مومن کے درجے میں کہا مومن کون ہوتے ہیں؟ انما المؤمنون. مومن بندے وہ ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو قابل مومن بنا دے. اللہ ہمارے ایمان میں تازگی نصیب کرنا دے. اتنے 4 بات ہو گئی کہ اللہ سے ڈرو، اپنے معاملے کی اصلاح کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. مومن ہوتے کیسے ہیں؟ اللہ نے کہا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے ان کے دلوں میں کپ کپی تاری ہو جاتی ہے، اللہ کا ڈر نازل ہو جاتا ہے. ان کے دلوں میں اتنی نرمی ہوتی ہے کہ دلوں میں وجل تاری ہو جاتا ہے. نمبر 1 پہلی صفت. مومن ہوتے کیسے ہیں؟ جب اللہ کو یاد کیا جائے ان کے دل میں جو ہے ڈر پیدا ہو جاتے ہیں. اتنا ہی نہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ. اللہ کی آیتوں کو جب پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے، اللہ کی آیتوں کو جب پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. زادتہم ایمانا. اپنے ایمان میں بندے کا زائد ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور بندہ اللہ سے توکل کرنے لگتا ہے، کامل توکل. 3 کی کیفیت ہے مومن کی. نمبر 1 جب اللہ کی آیتوں کو، جب اللہ کو یاد کرے دل ڈر سے جو ہے معمول ہو جائے گا. اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائیں گے، ایمان میں زیادتی ہو جائے گی اور اللہ پر توکل زیادہ ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ نے کہا مومن ہوتے کسے معلوم ہو؟ الذین یقیمون الصلاۃ. نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. 5ویں چیز کہ اللہ نے جو بھی دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں لگانے والے ہوتے ہیں. کہتے ہیں 5ویں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا مومن ہوتے کیسے ہیں؟
اولئک هم المؤمنون حقا. حقیقت میں ان باتوں کی جو تبدیلی انسان کی زندگی میں آتی یہ مومن ہے. حقیقت قرآن کی آیتوں سے، اللہ کی یاد سے، اور پھر نماز قائم کرنا، اللہ پر توکل کرنا، یہ کیفیتیں آئیں گی. اللہ نے کہا یہ مومن حق پر ہے. لہم درجات، ان کے رب کے پاس ان کے لیے مراتب ہیں. اور کیا ہے ان کے پاس؟ ومغفرۃ، مغفرت ہے. ورزق کریم، بہترین روزی ہے اللہ کے پاس. لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ وہ کام ہے جو ہمیں کرنے والے کام. اس صورت میں یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری زندگی میں نافذ ہونے والی باتیں ہیں. یہ وہ اعمال ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے سنایا کرتے تھے بدری صحابہ کو. ہمیں بننا ہے، ایک جماعت بن رہی ہے، ہمیں ہونا ہے اس طریقے سے. اللہ اور اس کے رسول کو پکڑنے والی جماعت ایسی ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا مومن بندے دعا کی. ان کی دعاؤں کا اثر کیا تھا؟ ہم ہزاروں کی تعداد میں زمین میں فرشتوں کو اتار دیں. جب وہ دعا کی، ہزاروں کی تعداد میں ہم نے زمین پر فرشتوں کو اتار دیا. یہ مومن کی دعا کی تاثیر. مشرک بھی دعا کرے گا، اس کی تاثیر اتنی نہیں دے گی. ہاں اس کی دعا سنی جائے گی، یاد رکھو، لیکن اتنی تاثیر نہیں ہوگی جتنی مومن کی دعا میں تاثیر ہوتی ہے. اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے. دنیا کی سب سے بڑی دولت ہمیں مل گئی ہے. آخرت کا سب سے بہترین خزانہ ہمیں مل گیا ہے. اللہ کا شکر ادا کرے. اور اسی طریقے سے اللہ نے کہا جب تمہاری زندگی میں کوئی کام ہوتا ہے اچھا کام، یہاں کہا گیا کہ تم جنگ میں کنکر پھینک رہے تھے، تم نہیں پھینک رہے تھے بلکہ اللہ پھینک رہا. یعنی ہر وہ کام، ہر وہ اچھا کام جو تم کرتے ہو حقیقت میں تم نہیں، تمہیں کرنے کی اللہ توفیق دیتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. بدر میں صحابہ اتنی کوششیں کر رہے تھے. اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہاں پر یہ لوگ کی کوششیں نہیں ہیں، یہ ہماری توفیق ہے. یہ لوگوں کی مرضی نہیں ہے، ہماری مرضی ہے. یہ کنکر بھی جا کر کے کسی کو لگتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، اس کی موت بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے. دنیا میں دو چار چھوٹے چھوٹے کام کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا اور بہت معظم سمجھ لیتے ہیں. نہیں بھائی، یہاں میدان جنگ میں اپنے جان کے ساتھ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے میدان میں اترے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری ہر کام کے پیچھے ہماری توفیق ہے. جب تک توفیق نہیں تب تک کام نہیں، جب تک توفیق نہیں تب تک کام نہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا جان لو تمہارے لیے تمہارا مال، تمہارے لیے تمہاری اولادیں، انہیں ایسی تربیت کرو، اس کی حفاظت ایسے کرو کہ تمہارے لیے فتنہ نہ بن جائے. اور یقین جانو، وَاعْلَمُوا، یقین جانو، جان جاؤ، اموالکم تمہارے مال، اولادکم تمہاری اولادیں فتنہ. مال کو اولاد سنبھالنے کے لیے اللہ نے رہنمائی کی کہ دو چیزیں فتنہ ہو سکتے ہیں. کیا؟ ایک مال. یہ مال کیسے بھی ہو سکتا ہے، چاہے جائیداد کی شکل میں ہو سکتا ہے، چاہے جو ہے خزانوں کی شکل میں ہو سکتا ہے. اولادیں چاہے نرینہ بھی ہو سکتی ہیں، چاہے بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، چاہے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں. اور ان بیٹوں میں صرف بیٹے بیٹیاں نہیں، تمہارے پوتے پوتیاں بھی ہو سکتی ہیں. تمہارا مال، تمہاری اولادیں کہیں ایسا نہ ہو کہ خود تمہارے لیے فتنے کا سبب بن جائے. تم اس کے دیکھ ریکھ میں اس طریقے سے نگاہ رکھو کہ تمہارے لیے فتنہ نہ بنے. یاد رکھو جو چیز خود انسان کے اپنے لیے فتنہ بن جاتی ہے، سماج کے لیے اس سے بڑھ کر کے فتنہ ہو جاتا ہے. جب ماں باپ کے لیے بچے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتے، سماج کے لیے کیا آسانیاں پیدا کریں گے، سماج کے لیے کیا ٹھنڈک نصیب کریں گے. اسی لیے اللہ نے کہا تمہیں مال دیا ہے اس کی حفاظت کر لو، اولادیں دی ہیں ان کی حفاظت کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان دونوں کی وجہ سے تم فتنے میں شامل ہو جاؤ. اللہ رب العالمین کے بعد تمہارا ایک ایک عمل کا اجر بھی رکھا ہوا ہے، ایک ایک عمل. ان باتوں پر ہمیں چلنا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا
تم تقوی اختیار کرو گے، بچوں کی تربیت صحیح، مال کو صحیح جگہ میں لگا رہا ہے، تقوی اختیار کرو گے، فائدہ کیا ہوگا معلوم؟ متقی بننے کے فائدے بے شمار فائدے ہیں، اس میں سے صرف جو ہے آج 2 فائدے لے کر چلے۔ جو بندہ اپنی زندگی میں لوگوں سے ڈر کر کے توبہ کر کے اپنی زندگی، بس میری زندگی میرا رب ہے، اس سے سوا میں کسی کی نگرانی میں کام نہیں، جب بندہ یہ سوچ کر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ نے ویسے بندے کے لیے 2 خوشخبری سنائی۔ کیا خوشخبری؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں۔ جب بندہ متقی بنتا ہے اس کے گناہ چھڑ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہاری مغفرت کر دی جائے گی۔ متقی بننے کے 2 فائدے۔ کتنے فائدے؟ 2 فائدے۔ کم سے کم یہ 2 فائدوں کو سامنے رکھ کر کے ہم متقی بن کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کے علاوہ تقوی کے فوائد یہ ہیں کہ تقوی کے ذریعے سے زندگیاں بدل جاتی ہیں، تقوی کے ذریعے سے معاملے بدل جاتے ہیں، تقوی کے ذریعے سے ساری کیفیات بدل جاتی ہیں۔ لیکن ہمیں کم سے کم یہ 2 کیفیت اور یہ 2 فضیلت ہمارے نگاہوں کے سامنے ہونا ہے۔ میں اللہ سے ڈروں گا، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، میں اللہ سے ڈروں گا، میرے لیے مغفرت کے لیے آسانیاں نصیب ہو جائیں گی۔ مغفرت کے 2 فائدے۔ اس کے بعد اللہ نے تفصیل سے جو مال غنیمت تمہیں ملتا ہے اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے، مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہو، وہ ساری تفصیلات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ تفصیلات بچا ہے اپنی جگہ پر، لیکن اب اسے تفصیل سے جانیں گے تو ہمارے لیے شاید کہ وہ کچھ زیادہ بھی فائدہ نہیں دے سکتے، کیونکہ جب ماحول وہ بنے گا، جب ماحول وہ بنے گا، اس کی تقسیم کا جب وقت آئے گا، اس وقت جو ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا تم مومن بندے ہو نا، مومن بندے ہو، اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، یاد رکھو ہمیشہ مومن کی صفت یہ ہوتی ہے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تم مومن بندے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہو؟ مومن بندے کی صفت ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا مومن سمجھتے ہو، ایمان کامل سمجھتے ہو کہ مجھے ایمان کی دولت مل گئی، نہیں۔ مومن کیسے ہوتا معلوم؟ اذا لقیتم فئہ، جب کوئی جماعت سے بھی جا کر ٹکراتا ہے فاثبتوا، ثابت قدم رہتا ہے، اور ویسے موقع پر بھی اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے۔ ایسے موقع پر سامنے دشمن ہے، لڑائی کا ماحول ہے، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے سامنے والے کو جو ہے نیچا دکھانا ہے، اسے جو ہے مغلوب کرنا ہے۔ مومن کی یہ صفت ہوتی ہے، وہاں استقامت کے ساتھ رہتا ہے، اور وہاں پر بھی کس کو یاد کرتا ہے؟ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وہاں پر بھی اسے یقین ہوتا ہے یہ طاقت میری جسمانی طاقت نہیں ہے، یہ حملہ ہونا، یہ غالب آ جانا، یہ ہمت اور حوصلے سے آگے بڑھنا، اس میں میرا کچھ کمال نہیں ہے، کمال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہ مومن بندے کی صفت ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرو یا اللہ یہ بہت بھاری بھاری صفت ہے، ہماری زندگی میں پیدا کرنا، بہت بھاری بھاری صفت ہے اور صاف ہے جو اس صورت میں بیان کی ہے، یا اللہ ہماری زندگیوں میں نافذ فرما دے۔ اس کے بعد اللہ نے مومنین کے لیے ایک پیغام دیا۔ کیا پیغام دیا ہے؟ کم سے کم یہ پیغام سن کر کے جاؤ۔ اللہ نے کہا اللہ رسول کی تم اطاعت کرتے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، لیکن اس کے ساتھ آپس میں مت جھگڑو، آپس میں مت جھگڑو۔ آپس میں جھگڑو گے نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہاری ہمتیں پست ہو جائے گی، تمہاری طاقتیں بکھر جائے گی، تمہارے لیے قدم جمانے کے لیے زمین نصیب ہو جائے نہیں ہوگی، تمہارے قدم ڈگمگا جائیں گے، تمہارے اندر سے ہوائیں نکل جائیں گی۔ تمہیں اللہ رسول کے طریقے پر چل رہے لیکن غلطی کیوں کرتے ہو؟ کیا غلطی؟ آپس میں لڑنا، چھوٹے چھوٹے مسئلے کو جماعت بندیاں، چھوٹے چھوٹے مسئلے پر گروہ بندیاں۔ بھائیوں یہ وہ سارے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے امت مسلمہ خسارہ اٹھا رہی ہے۔ سب دعویٰ کرتے ہیں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاروں میں سے ہیں، ہم وہ جماعت میں سے ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ یہ صفت ٹھیک ہے، پہلی بات اطیعوا اللہ ورسولہ، لیکن اللہ نے ساتھ میں یہ کہا وَلَا تَنَاجَشُوا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے جھگڑو مت آپس میں، تم جھگڑو گے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوائیں نکل جائیں گی۔ اصبروا،
ہو سکتا ہے کوئی معاملہ تمہارے دل کو ٹھیس نہ پہنچائے، تمہیں اطمینان نہ ہو، صبر کرو، ایک جماعت ہو کر کے آگے بڑھو، صبر کے ساتھ آگے بڑھو، صبر کے ساتھ جو جماعت آگے بڑھتی ہے، اللہ نے کیا کہا، ان اللہ مع الصابرین، جو جماعت صبر سے اللہ کے راستے پر استقامت کے ساتھ لڑائی جھگڑے کے بغیر اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق چلتی ہے، اللہ کی معیت انہیں نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کی نصرت الگ ہے، اللہ کی معیت الگ ہے۔ اللہ کی نصرت کیا ہے؟ اللہ کی مدد ناصل ہونا۔ اللہ کی معیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اس جماعت کے ساتھ ہونا، یہ معیت ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہمیں چاہیے یہ جو پیغامات ہیں ان پیغامات کو یاد رکھنے کی کوشش کرنا ہے، اپنی زندگیوں میں لانا۔ چھوٹے مسئلے کو لے کر کے ہم گروہ بندیاں کرنا، دوستوں میں دو جماعتیں قائم کر دینا، اپنے رشتہ داروں میں تفریق پیدا کر دینا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو خود ہماری زندگی کے لیے فتنے کا سبب ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے نعمتیں، جو نعمتیں اللہ نے نازل کی، وہ نعمتیں تمہارے لیے نعمتیں رہیں گی، لیکن ایک وقت آئے گا وہ نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی۔ نعمتیں کیا ہیں؟ تمہیں دے دی سب اللہ کی نعمتیں، ہوائیں، طاقت، مال، خزانہ، جائیداد، سب، لیکن ایک وقت آئے گا وہ نعمتیں چھین لیں گے۔ اللہ نے کہا اس کی وجہ کیا ہے کہ تم غلطیوں پر غلطیاں کرتے رہو گے اور خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ غلطی کر لیے سدھرنے کی کوشش کرو، لڑائی جھگڑے کر لیے معافی تلافی کرو، اللہ سے دور ہو گئے رجوع الی اللہ ہو جاؤ، لیکن اپنی غلطی کی اصلاح نہیں کرے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں تم سے چھین لی جائے گی۔ کبھی وقت ملا تو آرام سے جو ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 50 پر 3 کھول کر کے دیکھو کہ مفسرین نے کیا کیا اقوال لکھے ہیں کہ نعمتیں تمہارے پاس سے کیسے چھین لی جائیں۔ ہم نہیں بدلیں گے، گناہوں میں پڑے رہیں گے، ہمارے پاس سے نعمتیں چھین لی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ نے جو ہے مومنین سے کہا تم آپس میں محبت ہے، اور محبت گنے چنے لوگوں سے ہو گئی ہماری دوستی محبت۔ اللہ نے کہا یہ جو محبت ہے وہ بھی تمہارے لیے ایک نعمت ہے۔ محبت کیا ہم دلوں میں محبت پیدا کر سکتے ہیں؟ کسی کے بھی دل میں آرام سے محبت پیدا کر لیتے نہیں۔ اللہ نے کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، جو ان کے دلوں میں محبت بھر رہی ہے، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، پورے زمین کے خزانے بھی لٹا دیتے تو ایسی محبت نہیں ہوتی۔ آج ہمارا جو ایمانی رشتہ ہے، جو محبت ہے کہ ہم ایمان والے یہاں بھی ہمارے سے کئی کلومیٹر دور پر بھی ہے، لیکن ہمیں جو تکلیف پہنچتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں، ان کو جو تکلیف پہنچتے ہیں ہم محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا ایمانی رشتہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے زندگی بھر نہیں ملے، سیریا والوں سے کبھی زندگی میں جا کر ملے، لیکن وہاں جو تکلیف ہوئی ہمیں تکلیف ہوئی نہیں۔ یہ ہمارے ایمانی رشتے کی بثبوت ہے۔ جہاں جہاں مظلوموں پر ظلم ہوتا ہے، ایک ایمان والا کسی جنگل کے کونے میں ہی صحیح اسے دل میں تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ میرے بھائی کو تکلیف ہو۔ یہ محبت کیا ہے؟ کیا زمین کے خزانے بیچ کر کے تم محبت کماؤ گے؟ نہیں، یہ محبت جو دلوں میں پیدا ہو گئی یہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی، اور یہ محبت تمہارے لیے انعام ہے، نعمت ہے۔ یہ نعمت انعام ہے، نعمت ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جن کے دلوں میں محبت نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کون وہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے جو ہے مومنین سے کہا کہ تم ہر کوشش کے کاموں میں، جہاد کے کاموں میں، اسلام کو نافذ کرنے کے کاموں میں آگے بڑھو، اور بندے کو جو ہے جو رزق دیا جائے گا اس کے ایمان اور اس کی نیت کے بدولت دی جائے گی۔ اس کے ایمان، اس کی نیت۔ بسا اوقات دیکھیے سماج میں بہت سارے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کا مال ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں، خود ان کا سرمایہ ہلا کر برباد ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے پریکٹیکل لوگ جن کی نیتوں کی وجہ سے ان کا سارا سرمایہ خسارے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بری نیتوں سے بچائے، اللہ ہمیں جب تک زندگی دے عافیت والی زندگی دے۔ اللہ نے کہا جو ایمان لا لیے، آخری بات، آخری آیت، اللہ نے کہا جو ایمان لا لیے اور جو ہجرت کی
اور اللہ کی راہ میں کوشش کیے، ان کے لیے ہماری جانب سے مدد ضرور آئے گی۔ اور یہی لوگ حق پر ہے، جو مومن حق پر ہوتے ہیں ان کے لیے دو انعام۔ کتنے انعام؟ دو انعام۔ نمبر ایک، لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے۔ اس سے بڑی دولت کوئی ہے؟ دنیا سے جان چلی جائے گی، مال لٹ جائے گا، خاندان سب الگ ہو جائیں گے، لیکن اس بندے کی کیا ہو جائے گی؟ مغفرت۔ اور اس کے بعد تیسری چیز، ورزق کریم، بہترین دسترخوان، بہترین روزی، بہترین انعامات۔ دو نعمتیں اللہ نے کہا جو ایمان لائے اور ہجرت کیے اور اللہ کے لیے کوشش کیے اور نیک لوگوں کے ساتھ رہے، یہ حقیقت میں مومن ہے۔ اور مومن کے لیے دو انعام ہماری جانب سے کیا ہے؟ مغفرت اور بہترین روزی۔ جو ایمان لائے، ہجرت کیے، کوشش کیے اور رشتہ داروں کو نبھائے، اللہ رب العالمین سب کی نیتوں کو جانتا ہے، تم کس نیت سے رشتہ داریاں نبھاتے۔ آخری بات، آخری آیت ہے سورۃ الانفال کی کہ رشتہ داریوں کو بھی نبھا دو۔ اللہ تمہارے دلوں کی بات کو جانتا ہے، تمہارے احساسات کو جانتا ہے، تمہارے جذبات کو جانتا ہے۔ بھائیوں، یہ وہ سورت ہے سورۃ الانفال جن کی یہ بنیادی باتیں تھیں، جن کا تعلق ہماری زندگیوں سے تھا، جن کا تعلق ہماری زندگیوں سے تھا کہ اللہ نے جو ہے یہ وہ باتیں نازل کی جن کو عمل کرنے سے ہماری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا کرو، یا اللہ ہمیں ایک زندگی یہاں نصیب ہوئی ہے، بس قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کریم کی باتوں پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر وہ کام سے روک دے جس سے قرآن نے روکا ہے، ہمیں ہر وہ کام کرنے کی دے آسانیاں اور توفیق نصیب فرما دے جو قرآن نے کرنے کے لیے راستہ فراہم کیا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کی باتوں کو جاننے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کل انشاءاللہ سورۃ التوبہ اور اس کے